ملت کی وہ غمخوار جماعت چھا گئی، جماعت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ چونکہ ہمارے رمضان کورس میں روزانہ ایک سورت اور اس کا ترجمہ سنایا جاتا ہے، آج قرآن شریف کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ القریش یہ وہ سورت ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کو، عام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں روزانہ عرض کر رہا ہوں، نماز میں پڑھی جانے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں، کم از کم اس کا ترجمہ ہم سمجھ جائیں تو پھر نماز کے اندر لذت پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارا اشکال اور ہماری شکایت ہوتی ہے، نماز میں خیال نہیں رہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں لذت نہیں آتی، ان تمام چیزوں کا حل یہی ہے کہ نمازی آدمی نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کے ترجمے کو سمجھ جائے۔ تو آج سورۃ القریش کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ رہا آج کی سورت اور اس کا ترجمہ۔ آج رمضان کورس میں سب سے پہلے بات کی جائے گی عبادات رمضان کی۔ رمضان ہے ہی عبادت کا مہینہ، ہر عبادت کو ہمیں چاہیے کہ اس میں کرنے والے بنے اور ہر گناہ کو، ناپسندیدہ چیز کو چھوڑنے والے بنے۔ رمضان کا یہی تقاضا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں، ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کما کان ومن ادى فیہ فریضۃ کان کما ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو، یعنی رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو، یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب، یعنی اللہ کے نزدیک ہونا چاہے، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے
اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے میں رمضان کے جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں آخری رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی۔ رمضان میں چونکہ اجر و ثواب کئی گنا یعنی کئی درجے بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہے ضرور کرنا چاہیے۔ فرائض کے علاوہ چند نوافل یعنی نفل عبادات کو مستقل مزاجی یعنی کنٹینیشن کے ساتھ اعتدال اور اطمینان سے ادا کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے اسباق میں بھی آتی رہیں گی۔ تو عرض یہاں یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک عبادات کا مہینہ ہے۔ عبادت ہر وہ کام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے ہمیں بتایا یوں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جو کچھ بھی اچھا کام جو اللہ کی عبادت سے متعلق ہو یا مخلوق کی خدمت سے متعلق ہو، خالق کی عبادت سے متعلق ہو یا مخلوق کی خدمت سے متعلق ہو، یہ عبادت مانی جائے گی۔ اللہ کی عبادت عبادت ہے اور اللہ کے بندے یعنی مخلوق کی عبادت یعنی ان کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی ایک عبادت کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس لیے کہ رمضان ہے ہی عبادتوں کا اور نیکیوں کا مہینہ۔ اس سے پہلے بھی روزے کی نیت سے متعلق چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہیں، مزید چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جاتی ہیں۔ دیکھیے روزے کی نیت کب کریں؟ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی جائے۔ اگر صبح صادق سے پہلے رمضان شریف کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبح صادق کے بعد ارادہ ہو تو اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو روزہ رکھنے کی نیت کر لینا درست ہے۔ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب ذرا اس کو اور عام فہم انداز میں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، رات ہی سے اس کا ارادہ کچھ یعنی تذبذب کا شکار ہے کہ کل روزہ رہوں یا نہ رہوں، رات ہی سے اس کا وہ ایک ذہن میں نہیں ہے، لہذا وہ اٹھا اور سحری بھی کیا، پھر بھی تذبذب کا شکار ہے کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر شروع سے تذبذب نہ رہے تو اس کا سحری کو اٹھنا ہی روزے کی نیت مانا جائے گا، مانی جائے گی وہ نیت۔ اگر تذبذب نہ ہو، اگر تذبذب ہو تو پھر سحری کرنے کے بعد کم از کم اس کو نیت کر لینا چاہیے۔ پھر بھی تذبذب باقی رہا، بالآخر اس کو چاہیے کہ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے احتیاطاً 11 ساڑھے 11 بجے یا 12 بجے سے پہلے 11:30 بجے تک روزے کی نیت بہرحال کر لینا چاہیے احتیاطاً۔ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اگر تذبذب برقرار رہا، کوئی چیز اس نے کھا لی تو پھر اب نیت اور غیر نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رہا رمضان کے روزے کا مسئلہ۔ اچھا، رمضان کا روزہ قضا رکھ رہے ہیں یا نظر کا روزہ ہے، نظر بھی ایسی جو ہم نے اس کو تعین نہیں کیا تھا، ایسے روزے اور رمضان کی قضا کے روزے اس کی نیت جو ہے صبح صادق میں کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نیت کیا تو پھر وہ شرعاً معتبر نہ ہوگی۔ اور پھر یہ بات ضروری سمجھے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ وہ جو دعا مشہور ہے بصوم غدن نویت، وہ جو دعا مشہور پڑھائی جاتی ہے، تو لہذا وہ دعا مشہور ہے، ثابت تو نہیں ہے۔ بہرحال نیت کرنا ثابت ہے، زبان سے بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو آگے چلیے، آج کے مسائل ہیں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، بھول کر کچھ کھا لے پی لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 1 سے زائد بار بھی بھول کر کھا لے پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کا کرم ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ
لوگوں کی بھول کو معاف فرماتے ہیں. دیکھیے ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اسے, تو پھر اس کو یاد دلا دینا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کا روزہ ہے, آپ کیوں کھا رہے ہیں, وہ فوراً چھوڑ دے. اگر کوئی ایسا آدمی کھا پی رہا ہے بیچارے کو روزہ بہت بوجھ ہے اسے, یعنی بالکل لاغر ہے, کمزور ہے, زیادہ طاقت قوت والا نہیں ہے, ایسا آدمی کھا رہا ہے تو اس کی کمزوری کے پیش نظر ہمیں توقف کر لینا چاہیے, یاد نہ دلائیں, کھانے دو, اس کو اللہ کھلا رہے. اگر مضبوط آدمی, تندرست اور توانا آدمی کھا رہا ہے تو اس کو یاد دلا دینا واجب ہے. اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہو تو اس کو یاد نہ دلائیں, کھانے دیں. دوسرا مسئلہ ہے تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے تھوک کی مقدار جتنی بھی ہو. تھوک کا مطلب جو منہ کے اندر جو تھوک ہے وہ. اگر پان کھا کر خوب کلی کیا, سحری کے فوراً بعد کسی کو ہوتے ہیں نا پان کھانے کی عادت ہوتی ہے, سحری کرنے کے بعد کسی نے پان کھایا اور پان کھانے کے بعد خوب کلی کر لیا, غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا, لیکن تھوک کے اندر لال پن باقی ہے, سرخی جسے کہتے ہیں, سرخی ختم نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, روزہ صحیح ہے. ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. اسی طرح منہ کی رال سکڑ کر نگل لیا, اس پر بھی روزہ نہیں ٹوٹا. اور اسی طریقے سے منہ میں خون نکل آیا, خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا. وہ اس کو دیکھنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تھوک میں سرخی مائل ہے یا سفیدی مائل ہے, یعنی زیادہ لال پن موجود ہے یا تھوک کا رنگ غالب ہے. اگر تھوک کا رنگ غالب ہے, اس کو ہم نے نگلا اور حلق میں خون کا مزہ بھی نہیں معلوم ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا. اسی طریقے سے اگر زبان سے کوئی چیز چک کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا, بشرطے کہ وہ چکھی ہوئی چیز حلق کے اندر اس کا مزہ نہ جائے. تو چک کر کوئی آدمی تھوک دے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن خواہ مخواہ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ ہے, روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے. اب دیکھیے اگر کسی کا شوہر بد مزاج ہو, نمک کے مسالے کے ٹھیک نہ ہونے پر بیوی پر ظلم کرتا ہو, مارتا پیٹتا ہو, ایسی بیوی کو اجازت ہے کہ بقدر ضرورت تھوڑا سا چک لے اور پھر اس کو تھوک کر کے کلی کر لے, یوں چکھے کہ اس کا مزہ حلق میں جانے نہ پائے, تو پھر اس کا کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا, چکھ لینے کی گنجائش شریعت نے دی ہے. کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے, البتہ اگر اس کی شدید ضرورت پڑے, مجبوری ہے, تو پھر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1000 میں ایک کو بھی نہیں آئے گی, اس قسم کی مجبوری ہے تو پھر گنجائش ہے. بہرحال بغیر ضرورت شدیدہ کے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے, چاہے سوکھی مسواک ہو چاہے تازہ مسواک ہو جس کے اندر رس ہوتا ہے. مسواک کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا, اور مسواک کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں میں اس ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں, روزے دار کی فضیلت میں ایک حدیث ہے, وہ کیا ہے, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتے ہیں مشک سے زیادہ. تو لہذا کیا مطلب ہے اس کا, ایک بدبو ہے معدے کی, خالی رہنے کی وجہ سے معدے سے پیدا ہوتی ہے, اور ایک بدبو ہے دانت نہ لگڑنے کی وجہ سے, دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے. تو لہذا اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اپنے دانت ہی صاف نہیں کیا اور منہ سے بدبو نکل رہی ہے, یاد رکھو یہ بدبو جو ہے دانت صاف نہ کرنے کی ہے. اصل جو معدے سے نکلنے والی بدبو ہے, جسے روزہ رکھنے کی وجہ سے, آنت خالی ہونے کی وجہ سے, معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے, اس کی وہ فضیلت ہے. بعض لوگ اپنے دانتوں کو صاف نہیں کرتے, صاحب آپ انگریزی برش ہے یا اس کا ٹوتھ پیسٹ ہے, اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے, وہ نہ کریں, لیکن مسواک تو کر سکتے ہیں, ہر وقت کر سکتے ہیں, ہمیشہ کر سکتے ہیں, فضیلت کی چیز ہے.
ہر وضو سے پہلے جب آپ کو جو ہے موقع ملے آپ جو ہے مسواک کریں، بہت اچھی چیز ہے۔ مسواک کے 70 سے زیادہ جو ہے فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلت اس کا فائدہ یہ ہے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مسواک کی پیاری سنت کو کرنے والا بنائے۔ تو بہرحال مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ خون دینے، خون لگوانے، انجیکشن اور ڈرپ چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میک اپ کرنے، کریم لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لپ بام، جو بھی جو جائز چیزوں کے اندر آتی ہے ایسی چیزیں ہیں، نہیں ٹوٹتا۔ اس کا خیال رہے کہ منہ کے اندر نہ جائے اس کا ذائقہ۔ اسی طریقے سے روزے دار کو غسل کی حاجت ہو جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں یا ان کی بیماریاں ہوں جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے بام لگانے سے، وکس ہے، زنڈو بام ہے، تو یہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک کے اندر نہیں لگانا چاہیے۔ پھول یا کوئی اور خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں گیلے کپڑے یعنی کچے کپڑے، بھیگے کپڑے، اس کو سر یا جسم پر لپیٹ لینے سے تاکہ گرمی کی شدت زائل ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جائز ہے۔ ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے یا بواسیر کا خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خلال کا دھاگا فلیورڈ نہ ہو۔ فلیورڈ دھاگے سے خلال کرنا مکروہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خلال کرنے کے لیے ایک ٹوتھ پیک ہوتا ہے، اور اب تو میڈیکل میں بھی ملتا ہے، بغیر فلیور کے ہوتا ہے۔ بعض لوگ دھاگے سے اپنے دانت صاف کرتے ہیں، دانت کا خلال کرتے ہیں، ٹوتھ پیک کرتے ہیں۔ تو دھاگا اگر فلیورڈ ہو، یعنی اس کے اندر رنگ چڑھا ہوا ہو یا اس کے اندر کوئی خوشبو یا ذائقہ ہو، اس سے آپ کریں گے تو پھر خدشہ ہے کہ اس کا ذائقہ حلق کے اندر چلا جائے تو پھر روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا فلیورڈ دھاگا نہ ہو، ایسے ہی ٹوتھ پیک سے یا جو چیزیں ملتی ہیں اس سے آپ اپنے دانت کا خلال کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں تیرنا جائز ہے۔ یہ خیال رہے کہ ناک یا منہ کے ذریعے پانی اندر نہ جائے۔ اگر پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ قضا اور کفارے کا مسئلہ میں نے کل بتا دیا ہے۔ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کٹنگ کرانا، حجامت کرانا، خط بنانا، مونچھ مونڈنا، جو بھی غیر ضروری بال جو کاٹ سکتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں، روزے پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے حالات میں کرونا ٹیسٹ کرانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے کرونا ویکسین لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ جو کرونا ویکسین ہے انجیکشن کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے، کرونا ویکسین لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ آج کے مسائل ہوئے۔ اب آئیے آج کی دعا ہے بیت الخلا جانے کی دعا۔ ہر ایک کی ضرورت ہے بیت الخلا جانا۔ بیت الخلا جسے عام لفظوں میں کیا کہتے ہیں، واش روم کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہتے ہیں، باتھ روم کہتے ہیں، اصل میں حمام کو کہتے ہیں باتھ روم۔ تو بیت الخلا جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث شیاطین سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث، میل ہو یا فیمیل، دونوں قسم کے شیاطین سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے یہ دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھیں، یعنی واش روم میں، بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے، اندر جا کر کے نہ پڑھیں۔ اگر آپ کا ٹوائلٹ، آپ کا واش روم اتنا بڑا ہے، وہ باتھ کم ٹوائلٹ ہے، یعنی باتھ روم بھی ہے جیسے آج کل ہوتا ہے، اٹیچ جسے کہتے ہیں، تو اگر اتنا بڑا ہے آپ کو 2-4 قدم چل کر آگے جو ہے وہاں ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے، بیسن کی طرف بیٹھنا پڑ رہا ہے، جو بھی ویسٹرن ہو یا انڈین جو بھی آپ ہو وہاں تک پہنچ رہے ہیں 2-4 قدم چل کر، تو یہاں آپ کو اجازت ہے، اگر بھولے سے آپ انٹر ہو گئے باتھ روم میں، اٹیچ باتھ روم میں، تو پھر 2-4-5 قدم کے بعد اگر آپ کو ویسٹرن مل رہا ہے یا انڈین مل رہا ہے تو آپ 1 قدم رکھ کر اندر داخل ہو کر جو بڑے حمام میں دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہاں اگر اتنا چھوٹا ہے
ایک قدم اندر داخل رکھتے ہی فرسٹ سٹیپ کے اندر آپ کو ویسٹرن مل رہا ہے، انڈین مل رہا ہے، تو پھر یہاں آپ اس کی دعا نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ آپ فوراً جو ہے ٹوائلٹ میں داخل ہو چکے ہیں، یا اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے۔ اگر بڑا حمام خانہ ہے، بڑا اٹیچ ہے، تو اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے، ذیل میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھو یہ اتنی اہم دعا ہے، اتنی اہم دعا ہے کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، بلکہ ہر مسنون دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو دیا ہے وہ اتنا عظیم ترین تحفہ، اتنا عظیم ترین ہدیہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، میں آپ کو کیا کہوں، ہر نفع اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ہر شر سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ لی۔ دیکھو شیطان جب راندہ درگاہ ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فخرج، یہاں سے نکل جا، تو شیطان جب یہاں آیا تو کئی ایک باتیں اس نے، کئی ایک چیزیں آفر اس نے اللہ سے اپنے لیے منوائے۔ اس میں ایک چیز اس نے مانگی، یا اللہ میرے رہنے کی جگہ بتا دے، میں کہاں رہوں، دنیا میں تو نے مجھے بھیج دیا، اپنی طرف سے اپنی بارگاہ سے مجھے بھگا تو دیا، لیکن میں دنیا میں جا کر رہوں کہاں، میرا مقام کہاں ہوگا؟ کہا کہ جا، تیرا مقام ہوگا بیت الخلا، واش روم جسے ہم کہتے ہیں، اور ٹوائلٹ جسے کہتے ہیں، حمام جسے کہتے ہیں، وہ تیرے جو ہے مقام ہوگا، تیرے جگہ ہوگا، تیرے رہنے کی جگہ ہوگی۔ اب جب یہ مسئلہ ہے تو یاد رکھو وہاں خبیث شیاطین ہوتے ہیں، اگر بغیر دعا پڑھے کہ ہم جائیں گے تو جتنی پریشانیاں ہم اٹھا رہے ہیں، جتنی تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے اور سنت کے خلاف عمل کر کے ہم جو بیت الخلا جاتے ہیں، واش روم یا حمام جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو یہ ذہن بنا کر کے جاؤ، اندر خبیث شیاطین ہوتے ہیں، تو لہذا دعا پڑھنے سے وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ پہلے شیاطین کو وہاں سے بھگا کر کے جائیں، آپ بھی کہیں فخرج، یہاں سے نکل جا، پھر داخل ہو، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ طاقت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا مسنون طریقہ بیت الخلا جانے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ سر پر اوڑھ کر کے جائیں، ننگے سر بیت الخلا یا حمام نہ جائیں، سر پر اوڑھ کر کے جائیں، اور جو ہے بایاں پیر رکھ کر کے جائیں، لیفٹ پیر جو ہے وہ رکھ کر کے جائیں، اور اندر جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر انشاءاللہ کوئی شر آپ کو اندر نہیں ملے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے، ابھی امید ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب بیت الخلا سے جب باہر نکلنا ہو تو اب دیکھیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے گندگی سے دور رکھا اور عافیت عطا فرمائی۔ اس کا ترجمہ کتنی پیاری دعا ہے، جب جا رہے ہیں تو کتنی جو ہے مؤثر دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور جب نکل رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ 2 لقمے پیٹ کے اندر چلے جانا بہت بڑی جیت ہے ہماری، 2 لقمے ہاضم ہو جانا بہت بڑی جیت ہے ہماری۔ یاد رکھو بعض لوگ بلکہ اکثر مل جاتے ہیں دنیا کے اندر، کروڑوں کی دولت ہے لیکن ایک لقمہ کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ حلق کے اندر اگر جائے گا جو لقمہ ہمارے لیے بریانی کا ہے وہ لقمہ ان کے لیے زہر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت سے پہلے صحت کی، تندرستی کی، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے گندگی دی، اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے۔ اللہ تیرا دیا ہوا رزق میں نے کھایا اور تیرے ہی کرم سے وہ ہضم ہوا، اور تیرے ہی کرم سے وہ گندگی بن کر میرے جسم سے وہ دور ہوا۔ میرے مولا اگر تو نہ چاہتا تو میں پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں سے صلاح مشورہ اور کتنے ڈاکٹروں سے نہ جانے کیسے کیسے آپریشن کی ضرورت پڑتی تھی ان چیزوں کو قطع کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں جن کا پیشاب رک جاتا ہے اور جن کا فضلہ رک جاتا ہے، اتنے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور واقعتاً پیشاب لگی ہو زور سے کسی آدمی کو، کسی بندے کو، اور اس کو پیشاب کرنے کے لیے ٹوائلٹ نہ مل رہا ہو، واش روم نہ مل رہا ہو، کتنی پریشانی ہے، کتنی پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے
بغیر کسی تکلیف کے ہمارے سے پیشاب قطع ہو جاتا ہے، فضلہ دور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہمارے اوپر اتنا کرم کر رہے ہیں، اسی کی تو تعریف ہے، اسی کا تو کرم ہے، اسی کا تو شکر ہے، ورنہ ہزاروں ایک ایک شہر میں ایسے مل جائیں گے جن کو یہ کیس لگا ہوا ہے کہ ان کا پیشاب ہوتا نہیں ان کے لیے، اور یورین ان کا جو ہے پاس نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ جب آدمی باہر آ کر یہ دعا پڑھ لینا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ہر عمل سے پہلے ہر جائز کام جو کرنا ہے، ہر اچھا کام جو کرنا ہے، ہر اچھے کام کی دعا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کر کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا، بلکہ ہر نبی کو کیوں بھیجا؟ اسی لیے کہ وہ امت کو جینے کا، مرنے کا طریقہ سکھائیں، قدم قدم کا طریقہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر کے چلے گئے۔ تعجب ہوتا تھا اس زمانے میں، آپ کے نبی محمد اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں، تبھی تو ہمارے وہ نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ سے ہمیں رہبری ملی ہے، کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل ہو آقا دو جہاں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے ہمیں ایسا طریقہ عطا فرما دیا کہ جس کے اندر سراسر کامیابی ہے، سراسر کامیابی ہے۔ اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں کروڑوں اللہ تبارک تعالی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہر عمل سے پہلے، جائز عمل سے پہلے جو دعا ہے ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ دیکھو ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ عبادت رمضان کی ٹاپک چل رہی ہے، لہذا چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں، نماز تہجد لاڈلی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بات مشہور ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کو مؤذن بلاتا ہے، تہجد کی نماز کو بندے کو اللہ بلاتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بلانا ہوا، لیکن ایک مسجد چلا، اچھا لگا، اور واقعتاً ہے ہی ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں تہجد کی برکتیں نوازتے ہیں، تہجد کی سعادتیں نوازتے ہیں۔ تو نماز تہجد کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنانا چاہیے، ورنہ کم از کم رمضان المبارک میں تو اسے ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ میں روزانہ کہہ رہا ہوں، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، جب اٹھیں گے کم سے کم جتنا آپ کو ہو سکے بسہولت پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ اور یہ جو ہمیں شاخ گزرتا ہے تہجد کا پڑھنا، یہ صرف ہمارے ذہن میں سوچنے تک ہے۔ آدمی اگر کوشش کر لینا تو پھر انشاءاللہ یہ بہت آسان ہو جائے گی چیز، اور مزہ ملے گا انشاءاللہ تہجد کی نماز میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ کیا ترجمہ ہے؟ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ میرے دوستو، یہ ایسا وقت ہے جس کے اندر عام وقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی باتیں مان لیتے ہیں۔ نماز تہجد کا وقت کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، لہذا سمجھ جائیں۔ نماز تہجد کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائیں، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔ اگر کوئی بعد نماز عشاء تہجد کی نیت سے نوافل ادا کرے تو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اگرچہ عشاء پڑھ کے سو جانا اور پھر نیند سے بیدار ہو کر کے پھر بعد میں فریش ہو کر کے تہجد پڑھنا، یہ زبردست قسم کی تہجد ہے۔ اس لیے کہ تہجد مشقت اٹھا کر پڑھی جانے والی نماز ہے۔ سردی کا موسم ہو اور گرم لحاف ہو، نیند کے مزے آ رہے ہوں، خراٹے والی نیند ہو، ایسے موقع پر بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اٹھے، میرے دوستو اسی کا نام تو تہجد ہے، اسی کا نام تو مشقت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ایسے لوگوں کے سجدوں کو قبول نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندگی میں اس کی مداومت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی تہجد پڑھنے کی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تہجد کی رکعت کے بارے میں، جو آپ کی عادت تھی وہ بہت مختلف باتیں ہیں، 4، 6، 8 اور 10 رکعت تک بھی منقول ہے۔
لیکن اکثر معمول مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت تہجد کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر کی نماز، 11 سے مراد یہ ہے۔ بعض لوگ اسی تہجد کو تراویح قرار دیتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے اور حدیث کی کیا کہتے ہیں اسے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال انشاءاللہ وہ بحث آگے آئے گی۔ آپ یہاں سمجھ جائیں تہجد پڑھنا ہے، تہجد کی رکعات مختلف جو اقوال اس کے منقول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، وتر تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا۔ اس سے پہلے جو ہم نے آپ سے بات عرض کی تھی وہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اب کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ذرا اہمیت سے آپ سنیں۔ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق میں اتر گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا واجب ہوگی۔ روزہ یاد تھا، کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ خود بخود آٹومیٹک قے آ گئی، روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ۔ البتہ جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر اپنے عمل سے انگلیاں ڈال ڈال کر حلق میں کیا اور منہ بھر کے قے ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس سے تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹا، جان بوجھ کر کے قے کیا، مطلب سوچ کر کے یا جو کچھ بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن انگلی ڈال کر کے کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر قے کو قصدن لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اکثر مرتبہ ہوتا ہے قے جب آتی ہے تو پوری نہیں ہو پاتی، متلی ہوتی ہے، قے جب ہوتا ہے تو پورے نہیں ہو پاتا، حلق تک آنے کے بعد یا حلق سے ذرہ باہر آنے کے بعد وہ خود بخود اندر لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن قے یوں آئی کہ منہ میں آ گئی قے اور اس آدمی نے بزور اپنے زور سے اس قے کو جو ہے واپس اپنے حلق کے اندر لے لیا تو لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا بھی واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں۔ دانتوں میں اٹکی ہوئی کوئی چیز کو، کسی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹا۔ اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز دانتوں میں سپڑی ہوئی تھی، یعنی اٹکی ہوئی تھی، ہم نے خلال کے ذریعے سے یا کسی وجہ سے گوشت کا ریشہ ہے یا کسی چیز کا ریشہ ہے جو دانتوں میں اٹکا ہوا تھا، اس کو نکال کر کے اندر سے ہم نے جو ہے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، بشرطے کہ اس کی مقدار چنے سے کم ہو۔ اگر چنے کے برابر ہو نگل لیا تب وہ روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر وہی چنے سے کم مقدار والی چیز دانتوں میں اٹکا ہوا ریشہ گوشت کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، کھانے کا لقمہ ہو تھوڑا سا، اگر اس کو ہم نے دانتوں سے نکالا، دیکھا اور دے کر کے پھر نگل لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ اندر سے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، دیکھ کر منہ سے باہر نکال کر پھر اندر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، چاہے اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو۔ دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو صرف قضا واجب ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھاتا رہا، پھر معلوم ہوا کہ اذان تو ہو گئی، کھا پی لیا، صرف قضا واجب ہے، قضا لازم ہے، کفارہ واجب نہیں۔ بادل یا غبار جسے ڈسٹ کہتے ہیں، دھول کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا ہے، بادل کی وجہ سے یا غبار کی وجہ سے بالکل سورج نظر نہیں آ رہا ہے، اب روزہ افطار کر لیا،
بعد میں پتا چلا کہ ارے ابھی دن باقی ہے، ابھی تو کچھ وقت باقی تھا. اسی طرح گھڑی پر وقت غلط ہونے کی وجہ سے، غلطی سے وقت سے پہلے اذان دینے کی وجہ سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا، تب بھی قضا لازم ہوگی، اس کا روزہ نہیں ہوا. رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے دان صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے روزہ پورا کرنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت مرض میں اضافے کا پورا یقین ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے، صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھ لیا، کچھ مرض تھا، بیماری تھی، اتنی بڑھ گئی کہ اب روزہ یعنی دوائی کھائے بغیر چارہ نہیں ہے، ڈاکٹر مصر ہے کہ بغیر کھائے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا جان کا خطرہ ہے، تو اب جو ہے اس کو روزہ توڑنا جائز ہے، صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں. لوبان، عود وغیرہ کو سلگا کر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگی. کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو بطور غذا کے نہیں کھایا کرتے، فوڈ آئٹم نہیں ہے، ایسی چیز کو اس نے بطور دوا کے کھایا، یعنی کوئی یہ چیز جو ہے نہ بطور غذا کے کھاتے ہیں نہ اس کو کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں، صرف قضا واجب ہے. روزے کے توڑنے سے کفارہ تبھی لازم آتا ہے جب رمضان مبارک میں روزہ توڑ ڈالے. رمضان کے علاوہ روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ رمضان روزے کی قضا ہی کیوں نہ ہو، صرف رمضان میں روزہ توڑنے سے روزے کی قضا واجب ہوتی ہے. انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، اپنے طور پر کوئی آدمی اپنے عمل سے کسی کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اس پر بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انیما کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس کا کفارہ واجب نہیں ہے. تو اور ایک دعا سن لیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. اور جب آپ مسجد سے واپس نکلیں گے باہر تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں رکھیں اور جب باہر نکلیں تو لیفٹ پاؤں یعنی جو الٹا پاؤں جسے کہتے ہیں وہ پاؤں باہر نکالیں. تو یہ جو ہے مسجد میں جانے کا طریقہ، قدم رکھنے کا اور جو ہے پیر رکھنے کا کوسا داخل کریں، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اب چونکہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بندے کے عمل میں اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کو مانگو. اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عبادات رمضان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی کوئی عبادت ہمارے سے چھوٹنے نہ پائے اور کوئی عمل ہم ایسا نہ کریں کہ ہمارا جو ہے جس سے ہمارا رمضان میں فرق پڑ جائے، رمضان ہمارا متاثر ہو جائے. بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں رمضان گزارنے کی ضرورت ہے. اب تو لاک ڈاؤن کا موقع ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادتوں سے رہ گئے. یاد رکھو، لاک ڈاؤن کے موقع پر یا کرفیو کے موقع پر آپ کو صرف مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے، مسجد کے اعمال گھر میں کرنے سے روکا نہیں گیا ہے. لہذا آپ کے پاس وقت ہے، اگر اللہ کی محبت ہے، رمضان کی عبادت کا شوق ہے آدمی کے لیے، تو لاک ڈاؤن، کرفیو اور یہ اس قسم کی چیزیں تو غنیمت ہیں. جو بھی دین کا کام کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر غنیمت سمجھ کر تو کریں. اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو رمضان کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب